اونچا بولے اونچا بولے. محراب پہ علی ہیں تو منبر پہ بھی علی. محراب پہ علی ہیں تو منبر پہ بھی علی. محراب پہ علی ہیں تو منبر پہ بھی علی. کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ بھی علی. محراب پہ علی ہیں تو منبر پہ بھی علی. کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ بھی علی. ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی. محراب پہ علی ہیں تو منبر پہ بھی علی. محراب پہ علی ہیں تو منبر پہ بھی علی. کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ بھی علی. ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی. جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ بھی علی. جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ بھی علی. اور ہم تو کہتے ہیں کہ ہر سمت علی علی ہے. نہیں ہے؟ اگر ہے تو بولیے ہر سمت. زور سے ہر سمت. ہر سمت ہر سمت ہر سمت. اور بھیا پیچھے والوں، اور تم کیا خالی لڈو کھانے آئے ہو؟ ذرا مسکرا کے بولو علی علی، اور مسکرا کے علی علی. محراب پہ علی ہے تو منبر پہ بھی علی. کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ بھی علی. ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی. جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ بھی علی. ہر سمت علی علی ہے. نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائے. بوجھ رکھتے ہیں نا، دعوت رکھتے ہیں علی سے، ان کو چاہیے کہ یہ دنیا چھوڑ دیں. دنیا کے جس خطے میں چاہیں گے جائیں گے، علی ملیں گے یا علی والے ملیں گے. بچنا اگر ہے تو جہنم میں جائیے. ہر سمت علی علی ہے، نہ دامن بچائیے. بچنا اگر ہے تو جہنم میں جائیے. بچنا اگر ہے تو جہنم میں جائیے. اللہ سلامت رکھے آپ کو. یہ شعر میں نے وقتی طور پہ پڑھ دیے آپ کی ذہنیت کو قریب کرنے کے لیے. آج کون سی شب ہے؟ کتنی تقریریں آپ نے سماعت کر لی؟ کتنی؟ اور آج کون سی تقریر ہے؟ اور بچہ کہہ رہا چھٹی ہے. اللہ تجھے غریب نواز کا صدقہ عطا فرمائے. اللہ سلامت رکھے. بتایا کریں گے تاریخیں اپنے بچوں کو. کون سی تقریب ہے؟ کون سی محفل ہے؟ اور موضوع آج کا ہے مولا علی. بات صرف علی پہ ہوگی انشاءاللہ. ہسٹری علی کی بیان کی جائے گی یا پھر مصطفیٰ کی بات ہوگی؟ بات ان کی ہوگی جن کی بات کرنے کے بعد ہمیں دنیا میں رہ کر کے آخرت کو سنوارنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ. کہیے گا انشاءاللہ. یہ کون ہے علی جانتے ہیں آپ؟ ابو طالب کے بیٹے کا نام علی ہے. کیا نام ہے؟ علی کے بابا کا نام کیا ہے؟ میرے اندر یہ عادت ہے، میں درسگاہی آدمی ہوں، میرے اندر یہ عادت ہے کہ میں سبق سنتا بھی ہوں اگر یاد کراتا ہوں تو. علی کے بابا کا نام کیا ہے؟ ابو طالب. فاطمہ بنت اسد کے بیٹے ہیں علی. کس کے بیٹے ہیں؟ فاطمہ بنت اسد کے بیٹے ہیں. یہ فاطمہ بنت اسد کون ہیں؟ سمجھیے گا ان کو. کون ہے فاطمہ بنت اسد؟ میرے نبی دنیا میں ابھی تشریف نہیں لائے. آپ کے بابا کا سایہ سر سے اٹھ گیا. حضرت عبداللہ وصال فرما گئے. آپ کی عمر شریف 6 سال کی ہوئی تو آپ کی ماں حضرت آمینہ وصال فرما گئی. مورخین لکھتے ہیں آپ کی عمر جب 8 برس کی ہوئی تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب بھی وصال فرما گئے. اللہ اکبر. 8 برس کی عمر ہوئی، دادا بھی وصال فرما گئے، عبد المطلب بھی دنیا سے چلے گئے. اور جوانوں، میں آپ کی ذہنیت کو قریب کر کے آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، میرے اور آپ کے پیغمبر کی عمر شریف 8 برس کی ہوئی تھی. حضرت عبد المطلب بھی دنیا سے چلے گئے تھے، لیکن انتقال سے پہلے
حضرت عبدل مطلب نے اپنے عیس و اقربا کو بلایا، اپنے رفقا کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا تھا میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے پوتے کو کون پروان چڑھائے گا، میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے بیٹے کی پرورش کون کرے گا، میرے پوتے کو کون پالے گا۔ تاریخ بتاتی ہے سب سے پہلے حضرت امیر حمزہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہا تھا میں محمد کی پرورش کروں گا، میں محمد کو پروان چڑھاؤں گا، میں محمد کو پالوں گا۔ اللہ اکبر۔ ابو لہب نے بھی کہا تھا میں محمد کو پالوں گا، میں محمد کو پروان چڑھاؤں گا۔ میرے اور آپ کے نبی کی دو بیٹیاں منظر عام پر آئیں، آنے کے بعد انہوں نے بھی کہا ہم اپنے بھتیجے کی پرورش کریں گے، ہم اپنے بھتیجے کو پالیں گے، ہم اپنے بھتیجے کو پروان چڑھائیں گے۔ قوم کے جوانوں انہی کے درمیان میں حضرت ابو طالب بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو علی کے بابا ہیں۔ اللہ اکبر۔ علی کے بابا کا نام کیا ہے؟ ابو طالب، یاد رکھیے گا۔ انہی کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے سب نے اپنے اپنے کعبے کیے۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا میں پالوں گا، ابو لہب نے کہا میں پالوں گا، آپ کی بھوٹیوں نے کہا ہم پالیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا یہ فیصلہ میں محمد کو چھوڑ دیتا ہوں، وہ کس کی طرف جائیں گے؟ میں محمد کو چھوڑ دیتا ہوں، وہ کس کی طرف متوجہ ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ تاریخ بتاتی ہے میرے اور آپ کے پیغمبر اٹھے اور ننھے ننھے قدموں سے چلے اور چلنے کے بعد حضرت ابو طالب کے آغوش میں جا کر کے بیٹھ گئے، علی کے بابا کی گود میں جا کر کے بیٹھ گئے۔ میرے محمد نے ابو طالب کی گود میں بیٹھ کر کے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا اور بہت زیادہ غریب تھے حضرت ابو طالب، گھر میں پھانکے ہوا کرتے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہ ہوا کرتا تھا، امیر لوگ بھی وہاں تھے، مگر میرے مصطفیٰ نے غریب کو پسند فرمایا۔ حضرت ابو طالب کے دامن میں جا کر کے بیٹھ گئے، گود میں جا کر کے بیٹھ گئے، دنیا والوں کو پیغام دیا اور دنیا والوں یاد رکھو اگر دولت آ جائے تو اترانے کی ضرورت نہیں ہے، پیسہ آ جائے تو گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور غریبوں سنو تمہیں اپنی غریبی پہ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں محمد دنیا میں آ گیا ہوں غریبوں کے سینے سے لگانے کے لیے۔ یہ ٹوٹی چٹائی، یہ مٹی کے برتن، حقارت سے انسان کیا دیکھتا ہے؟ غریبی محمد کے گھر میں بلی ہے، میرے گھر کا سامان کیا دیکھتا ہے؟ چٹائی، یہ مٹی کے برتن، حقارت سے انسان کیا دیکھتا ہے؟ غریبی محمد کے گھر میں پلی ہے، میرے گھر کا سامان کیا دیکھتا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابو طالب کے آغوش میں جا کر کے بیٹھ گئے میرے نبی۔ تاریخ بتاتی ہے حضرت ابو طالب نے محمد کی انگلی کو پکڑا اور لے کر کے چل دیے اپنے گھر کی طرف۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ نشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کو حضرت ابو طالب اپنے گھر کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں، ادھر حضرت فاطمہ بنت اسد ہیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ زیادہ سامان موجود نہیں ہے۔ ابو طالب کو مخاطب کرنے کے بعد کہا تھا ابو طالب گھر میں اتنا کھانا نہیں ہے کہ سب بیٹھ کر کے کھا سکے۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ بنت اسد نے کہا تھا ابو طالب اتنا کھانا ہے محمد کو کھلائیں گے تو بچے نہیں کھائیں گے، بچوں کو کھلائیں گے تو محمد نہیں کھا پائیں گے۔ ابو طالب نے کہا تھا فاطمہ بنت اسد میرے بچے اگر نہ کھائیں میں گوارا کر سکتا ہوں، لیکن محمد اگر نہ کھائیں تو ابو طالب گوارا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ دسترخوان لگایا گیا اور جیسے ہی دسترخوان لگایا محمد کو دسترخوان پر بٹھایا۔ میرے اور آپ کے پیغمبر دسترخوان پہ تشریف لائے۔ اب میرے اور آپ کے پیغمبر نے پہلے حضرت ابو طالب کی طرف دیکھا، پھر فاطمہ بنت اسد کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جیسے ہی بچوں کی طرف نظر گئی بچوں کو ایک سائڈ میں کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو طالب کی طرف جب دیکھا تھا نگاہیں نیچے جھک گئی، فاطمہ بنت اسد کی طرف جب دیکھا تھا نظریں نیچے جھک گئی، اس لیے کہ کھانا اتنا زیادہ نہیں تھا کہ سب لوگ بیٹھ کر کے کھا سکے۔ یہ سوچ رہے تھے اگر محمد نے کہہ دیا کہ تم بھی آ کر کے بیٹھ جاؤ، تم بھی دسترخوان پر بیٹھ کر کے کھانا کھا لو تو ہم کیا کریں گے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے کہہ دیا جائے، اس لیے نظروں کو نیچے جھکا لیا۔
नजरों को नीचे कर लिया और कौम के जवानों देखो तो सही मेरे मुस्तफा का मर्तबा, मैं जिस तरफ आंख को लेकर के चलना चाहता हूँ तो बच्चों को करीब करके सुनिएगा ये दास्तान। बहुत सुनते हो तो दुनियावी बातें, बहुत सुनते हो तो दुनियावी अखबारात, बहुत पढ़ते हो दुनियावी अखबारात को, आज मुस्तफा जाने रहमत की बातें सुनो या उनके घराने की बातें सुनो। मेरे नबी दस्तरखान पर आकर के बैठे हैं, उस दस्तरखान पे बैठे हैं जिसपे खाना बहुत ज्यादा कम है, मगर मुस्तफा बैठे हैं, मालिक के कौनैन हैं, वो पास कुछ रखते नहीं, यहाँ की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी ने बैठ करके अबू तालिब से इशारा करके कहा तुम भी आकर के बैठो। फातिमा बिन्ते असद से कहा तुम भी आकर के बैठो। बच्चे कहाँ हैं, कहाँ हैं मेरे भाई, कहाँ हैं मेरी बहनें, उनको भी लेकर के आओ। जब मेरे मुस्तफा ने इतना फरमाया अबू तालिब सोचने लगे अगर मैं ये कहता हूँ कि खाना इससे ज्यादा नहीं है तो मोहम्मद कहेंगे मुझको लेकर के क्यों आए थे। हिम्मत ने काम न दिया, हिम्मत ने जवाब दे दिया कि मैं कुछ कहूँ, कुछ ना कहा। अबू तालिब ने फौरी तौर पे दस्तरखान पर बैठ गए। अल्लाहु अकबर। हज़रत अबू तालिब भी दस्तरखान पर बैठे हैं, मोहम्मद भी दस्तरखान पर बैठे हैं, फातिमा बिन्ते असद भी दस्तरखान पर बैठी है, और भी बच्चे दस्तरखान पर अबू तालिब के बैठे हुए हैं। तारीख बताती है वो थोड़ा सा खाना सबने खाना शुरू किया। अल्लाहु अकबर। मुअर्रिख लिखता है फातिमा बिन्ते असद ने कहा कि जब हमने शिकम शेर होकर के खाना खा लिया, दस्तरखान को हटाना चाहा, मैंने देखा कि जितनी रोटियां खाने से पहले दस्तरखान पे मौजूद थी उतनी रोटियां खाने के बाद भी दस्तरखान पे मौजूद थी। मेरे मुस्तफा के कदम में मेमनत की बरकतें देखे। मालिक के कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। अल्लाहु अकबर। फातिमा बिन्ते असद कौन है ये बताने के लिए मैं यहां तक आपको लेकर के आया। फातिमा बिन्ते असद हजरत अली की मां का नाम है। मेरे नबी की चाची का नाम फातिमा बिन्ते असद है। किसका नाम? चाची का। मेरे नबी की चाची का नाम फातिमा बिन्ते असद है, जिसको आप अपनी जबान में चच्ची कहते हैं। हाँ, मेरे नबी की चच्ची का नाम फातिमा बिन्ते असद है। अल्लाहु अकबर। फातिमा बिन्ते असद मेरे नबी के साथ खाने काबा का तवाफ कर रही हैं। कहां का तवाफ कर रही हैं? ऊंचा बोले। कहां का तवाफ कर रही है? खाने काबा का तवाफ कर रही हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे और आपके पैगंबर भी खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। फातिमा बिन्ते असद भी खाने काबा का तवाफ कर रही हैं। मेरे और आपके पैगंबर ने मुड़ करके जब पीछे देखा फातिमा बिन्ते असद की तरफ, तारीख बताती है मेरे मुस्तफा ने क्या देखा, फातिमा बिन्ते असद की तबीयत बिगड़ रही थी। पूछा चची क्या हुआ, बताओ तो सही। फातिमा बिन्ते असद ने कहा था मोहम्मद मेरी तबीयत खराब हो रही है, दर्द से का आगाज हो रहा है, ऐसा लगता है कि बच्चे की विलादत करीब है। मेरे नबी ने फरमाया जल्दी जल्दी तवाफ करो और घर चली जाओ। हजरत फातिमा बिन्ते असद कहती है नाना इतनी इस्तिताअत नहीं, इतनी कुव्वत नहीं कि मैं जल्दी से चक्कर लगा करके अपने घर में जा सकूं। अल्लाहु अकबर। तारीख बताती है जब घर जाने की इस्तिताअत नहीं थी, घर जाने की ताकत नहीं थी, अल्लाह ने करम फरमाया, काबे की दीवार फट गई और दुनिया वालों को मैसेज मिल गया अगर घर जाने की ताकत नहीं है तो क्या हुआ, अल्लाह ने अपने घर के दरवाजों को खोल दिया है। अल्लाह ने अपने घर के दरवाजों को खोल दिया है। अल्लाहु अकबर। काबे की दीवार फटी, फातिमा बिन्ते असद काबे के अंदर गई और हजरत अली दुनिया में तशरीफ लाए। अली की विलादत कहाँ हुई? जोर से बोले कहाँ हुई? ऊंचा बोले कहाँ हुई जी? काबे में। काबे की दीवार फटी, फातिमा बिन्ते असद अंदर गई और हजरत अली दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाहु अकबर। जब बच्चे को लेकर के फातिमा बिन्ते असद अपने घर पे गई, तारीख बताती है 3 दिन के बाद मेरे और आपके पैगंबर हजरत अली को देखने के लिए गए। किसको देखने गए? किसको?
حضرت علی کو دیکھنے کے لیے گئے. اللہ اکبر. میرے نبی جیسے ہی گئے حضرت علی کو دیکھنے کے لیے, فاطمہ بنت اسد سے جا کر کے کہا چچی جلدی سے دکھاؤ نا مجھے شہزادہ, اللہ نے تم کو شہزادہ عطا فرمایا ہے. اللہ اکبر. لاؤ میرے آغوش محبت میں لے کر کے آؤ, لاؤ میری گودی میں لا کر کے اس کو ڈال دو. تاریخ بتاتی ہے فاطمہ بنت اسد نے جب اتنا سنا آنکھیں اشکبار ہو کر کے رونے لگی. اللہ اکبر. میرے اور آپ کے پیغمبر نے دیکھا کہ فاطمہ بنت اسد رو رہی ہیں. اب کیا چچی جلدی بتاؤ ہوا کیا ہے, کس لیے آپ رو رہی ہیں, کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ فاطمہ بنت اسد کہتی ہے میرا 3 دن کا بچہ ہو چکا ہے, ابھی تک اس نے اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ نابینا ہے, یہ دیکھ نہیں سکتا دنیا میں. بس یہی سوچ کر کے رو رہی ہوں, یہی سوچ کر کے تکلیف ہو رہی ہے. اور لدونی والوں سنو تو صحیح, کریم مصطفیٰ تشریف لائے ہیں, رحمتوں والے مصطفیٰ تشریف لائے ہیں, جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا ہے. وہ مصطفیٰ تشریف لائے ہیں. کس کو دیکھنے کے لیے آئے؟ علی کو دیکھنے کے لیے آئے. جب میرے نبی نے اتنا سنا, فاطمہ بنت اسد نے کہا کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا بچہ نابینا ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا بچہ دیکھ نہیں سکتا. میرے اور آپ کے پیغمبر نے فرمایا چچی لاؤ میرے آغوش سے محبت میں لے کر کے آؤ. میرے نبی نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا, میرے نبی نے اپنے ہاتھوں کو دراز کیا. فاطمہ بنت اسد نے علی کو نبی کی گود میں آ کر کے رکھا. توجہ, علی کو نبی کی گود میں آ کر کے رکھا. اور جب میرے نبی کی گود میں علی آ گئے, جس علی نے 3 دن سے آنکھوں کو نہیں کھولا تھا, اس علی نے محمد کے آغوش میں آنے کے بعد, محمد کے ہاتھوں میں آنے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول دیا, اپنی آنکھوں کو کھول دیا, اپنی آنکھوں کو کھول دیا. فاطمہ بنت اسد جو ابھی رو رہی تھی اب وہ مسکرانے لگے. میرے نبی نے فرمایا اے چچی تم تو کہہ رہی تھی کہ بچہ کہیں نابینا تو نہیں ہے, یاد رکھنا اللہ نے تم کو بیٹا عطا فرمایا ہے اور ایسی بینائی عطا فرمائی ہے, اللہ نے دنیا میں کسی اور بیٹے کو ایسی بینائی نہیں عطا فرمائی. اور 9 سال کی عمر میں اعلان نبوت کے بعد بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی نے کلمہ پڑھا. بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی نے کلمہ پڑھا. یہ کون ہے علی؟ اور تم کو معلوم نہیں آپ کی طاقت کا, آپ کی بہادری کا عالم کیا ہے؟ آپ کو اندازہ نہیں. اور خدا کی قسم آج بھی اگر کمزور سے کمزور بندہ علی کا نام لیتا ہے اللہ اس کو طاقت عطا فرماتا ہے. میرے نبی نے خود فرمایا علی اگر تیرا نام سن کر کے, توجہ, اگر تیرا نام سن کر کے چہرہ کسی کا بگڑ جائے دنیا والے سمجھنے پکا منافق ہے, اور تیرا نام سن کر کے اگر چہرہ کھل جائے دنیا والے سمجھ جائیں پکا جنتی ہے. فیصلہ کرے کون ہے علی؟ یہ ہے علی, فاطمہ بنت اسد کے شہزادے ہیں علی. اور دنیا والوں سنا ہوگا تم نے فاتح خیبر ہے علی. کون ہے؟ زور سے کون ہے؟ فاتح خیبر ہے علی. کیسے فاتح خیبر, کس کو کہتے ہیں جانتے؟ میرے نبی کے تمام تر صحابہ خیبر کو فتح کرنے کے لیے گئے, نہیں فتح ہوا, کئی بار گئے نہیں ہوا. ایک دن میرے مصطفیٰ نے فرمایا صبح کو جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ سے اللہ فتح عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. اتنا جب کہا نا, حضرت عمر سوچ رہے تھے شاید کہ جھنڈا مجھے ملے گا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کے کان میں چپکے سے کہا یا رسول اللہ کون ہے وہ, کون خوش نصیب ہے, ذرا مجھے بتا دے. میرے نبی نے فرمایا وہ ہے کہ جس سے اللہ بھی راضی ہے اور اللہ کا رسول بھی راضی ہے. ہاں, 2 پہچانے بتائیں میرے نبی نے. جب حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے بتا دے کون ہے, نبی نے فرمایا وہ ہے کہ جو نبی سے بھی پیار کرتا ہے اور خدا سے بھی پیار کرتا ہے. جب کہا یا رسول اللہ ایک پہچان اور بتا دیں, تو نبی نے فرمایا وہ ہے
جس سے خدا بھی پیار کرتا ہے اور خدا کا رسول بھی پیار کرتا ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر بھی سوچ رہے تھے صبح کو یہ جھنڈا مجھے ملے گا. حضرت عمر نے بھی سوچا, دیگر صحابہ نے بھی سوچا جھنڈا ہمیں ملے گا, جھنڈا ہمیں ملے گا. حضرت علی آئے نہیں تھے, رات بھر اپنے گھر پہ آرام کرتے رہے. آنکھوں میں تکلیف تھی جس کی وجہ سے علی اپنے گھر پہ آرام کر رہے تھے. اللہ اکبر. صبح نمودار ہوتی ہے, سارے صحابہ آ جاتے ہیں, سب سوچ رہے ہیں جھنڈا ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا, خیبر کو فتح ہم سے کرایا جائے گا. اللہ اکبر. لیکن مدینے کے تاجدار نے فرمایا علی کہاں ہے, علی کہاں ہے, علی کہاں ہے. صحابہ کو مخاطب کرنے کے بعد کیا کہا, علی کہاں ہے, علی کو بلاؤ. علی کہاں ہے, علی کو بلاؤ. حضرت علی کو بلایا گیا. حضرت علی کے آنے کا انداز یہ تھا کہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی اپنے ہاتھوں کو کیوں آنکھوں پہ رکھے ہوئے ہو, اس کو ہٹاؤ. میں نے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ پوری رات آنکھوں کی وجہ سے پریشان رہا ہوں, آنکھوں میں تکلیف ہو رہی ہے, آنکھیں دکھ رہی ہیں. مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں جب اتنا کہا تو میرے نبی نے فرمایا علی اپنے ہاتھوں کو آنکھوں سے ہٹاؤ. مصطفیٰ نے ہاتھوں کو آنکھوں سے ہٹوانے کے بعد اپنا لعاب دہن نکالا, دودھ شریف نکالا, حضرت علی کی آنکھوں پہ لگا دیا. حضرت علی کی آنکھوں پہ جیسے ہی دھوپ لگایا تھا, علی کہتے ہیں دھوپ لگنے سے پہلے میں اتنا نہیں دیکھ پاتا تھا جتنا دھوپ لگنے کے بعد دیکھ رہا تھا. اللہ اکبر. دھوپ دیکھنے کے بعد دیکھ رہا تھا جتنا دھوپ دیکھنے کے بعد دیکھ رہا تھا. یار یہ ہے علی, 3 دن تک نہیں دیکھا علی نے آنکھوں کو کھول کے پیدا ہونے کے بعد, اور جیسے ہی مصطفیٰ کی آغوش میں آئے علی نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا. آپ بھی بول دو زور سے, علی نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا. میں نے عالم تصور میں پوچھا علی کعبے میں پیدا ہوئے آنکھوں کو کیوں نہیں کھولا؟ اب وہ کعبہ جس کو دیکھنے کے لیے بھارت سے اگر جائیں, حج پہ اگر جائیں تو 5 لاکھ کے قریب خرچہ, اس کعبے کو دیکھنے کے لیے بھارت سے اگر جائیں تو پیسہ لگانا پڑتا ہے. ہندوستان سے کوئی جاتا ہے تو پیسہ لگا کے کعبے کو دیکھ کر کے آتا ہے. پاکستان سے اگر کوئی جاتا ہے پیسے کو لگا کر کے کعبہ دیکھ کر کے آتا ہے. انڈونیشیا سے کوئی جاتا ہے پیسے کو لگا کر کے کعبہ دیکھ کر کے آتا ہے. امریکہ سے اگر کوئی مسلمان آئے پیسہ لگا کر کے کعبے کو دیکھ کر کے جائے. ساؤتھ افریقہ سے اگر کوئی آئے پیسہ لگا کر کے کعبے کو دیکھ کر کے جائے. ابھی تم تو کعبے میں پیدا ہوئے تھے, تم نے آنکھوں کو کھول کر کے کعبہ کیوں نہیں دیکھا؟ تم تو کعبے میں پیدا ہوئے تھے, تم نے آنکھوں کو کھول کر کے کعبے کی زیارت کیوں نہیں کی؟ اللہ اکبر. جب یہ سوال تمہارے ذہن میں گردش کرے گا, آج بھی نجف اشرف سے آواز آئے گی دنیا والوں علی کعبے میں پیدا ہوا, آنکھوں کو اس لیے نہیں کھولا, علی کی تمنا تھی کعبہ نہیں بلکہ پہلے کعبے کا کعبہ دیکھا جائے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ. کعبے کا کعبہ دیکھوں گا. اللہ کرے کہ جلدی ہم بھی وہ کعبے کی زیارت کریں. کہیے گا آمین. اللہ سب کو مدینہ دکھائے. ہاں, اور کوئی اگر یہ کہے کہ اگر ہم مدینہ نہ جائیں تو کیا ہمارا حج نہیں ہوگا؟ اور خدا کے بندے مدینے کے بغیر حج ہو سکتا ہے مگر مدینے والے کے بغیر حج نہیں ہوگا. ہاں, مدینے کے بغیر حج ہو سکتا ہے مگر مدینے والے کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ علی نے ظاہر کر دیا. کعبہ نہیں, پہلے کعبے کا کعبہ دیکھیں گے. ہاں, میرے نبی کی بارگاہ میں نبی نے دھوپ شریف لگایا آنکھوں پر. کہاں لگایا؟ آنکھوں پر. اتنی تیز روشنی ہو گئی پہلے سے زیادہ.
पहले से ज्यादा। अल्लाहु अकबर। अब मेरे मुस्तफा ने तमाम तो सहाबा इकराम के दरमियान में हजरत अली को वो झंडा अता फरमाया, कहा अली जाओ खैबर को फतेह करके आओ। वो बाबे खैबर जो कि 40 गज का था, अल्लाहु अकबर, जिसको कसीर तादाद में लोग मिलकर के खोला करते थे, वो बाबे खैबर कि जिसको फतेह करने के लिए और भी सहाबा इकराम गए, मगर अल्लाह को यही मंजूर था कि वो फतेह अल्लाह ने अली के हाथ से लिखी थी। अली को झंडा मिल गया। अल्लाहु अकबर। जब मुस्तफा ने झंडा अता फरमाया, तारीख बताती है हजरत अली गए बाबे खैबर की तरफ जा रहे हैं, चलने का अंदाज जुड़ा है, इसलिए कि खुद नहीं जा रहे हैं, अली को मुस्तफा ने भेजा है, अली को मुस्तफा ने भेजा है, अली को मुस्तफा ने भेजा है। अल्लाहु अकबर। तारीख बताती है हजरत अली के दाहिने हाथ में तलवार थी। कौन से हाथ में? दाहिने हाथ में तलवार थी, और बाएं हाथ से उस 40 गज के दरवाजे को पकड़ने के बाद अली ने एक ही बार में 40 गज दूर फेंक दिया। वो बाबे खैबर जो 40 गज लंबा चौड़ा, लोग कसीर तादाद में मिलकर के उसको खेला करते थे, मगर अली ने एक हाथ से फेंक दिया। ये है अली। और जब ये फतेह हुई ना, तो फिर ये आवाजें फैल गई चारों तरफ, अली ने बाबे खैबर उखाड़ दिया। और जब इतनी बड़ी बात आपके लवली में आएगी, तो यकीनन ये गुमान पैदा होगा ना कि चलो यार देखो कौन है, वो देख करके आएंगे, ये तसव्वुर पैदा होगा, ये ख्याल पैदा होगा। अल्लाहु अकबर। एक बात मैं बताता हुआ चलूं, हजरत अली ही का दौर खिलाफत था, आपकी बुजुर्गी का आलम था। एक मरतबा आपने दावत पे लोगों को बुलाया, बहुत सारे लोग मदीना शरीफ में आए। कूफे से चल करके एक नौजवान आया, और जैसे ही कूफे से चल करके आया, उसके दिल में तमन्ना की, आज मैं उस अली को देख करके आऊंगा जिस अली ने बाबे खैबर उखाड़ा था, आज मैं उस अली को देख करके आऊंगा जिसने खैबर को फतेह किया था। अल्लाहु अकबर। जैसे ही मदीना शरीफ में आया, आने के बाद किसी से आकर के पूछा, अली का पता बताओ, कहाँ मिलेंगे अली? अली को देखना चाहता हूँ, अली की ज़ियारत करना चाहता हूँ, उस अली को देखना चाहता हूँ जिसने बाबे खैबर को उखाड़ा था, उस अली को देखना चाहता हूँ जिसके हाथ से खैबर की फतेह हुई थी। अल्लाहु अकबर। इतना जब कहा, किसी ने बताया उंगली का इशारा करके, वो देखो सामने जो बूढ़ा बैठा है ना, वही अली है। वो देखो सामने जो बूढ़ा बैठा है, वही अली है। तारीख बताती है वो जवान जब उस बूढ़े की तरफ गया ना, हजरत अली बैठ करके अखरोट खा रहे थे। अल्लाहु अकबर। क्या खा रहे थे? अखरोट खा रहे थे। अली उसको अपने हाथों में दबाने के बाद, तवज्जो मेरी तरफ, ध्यान मेरी तरफ, अपने हाथों में दबाने के बाद उसको तोड़ रहे थे, लेकिन अली से वो अखरोट नहीं टूट रहा था। जवान खड़े होकर के देख रहा था, जो अली को देखने के लिए आया था। इस बुनियाद पर के बाबे खैबर को उखाड़ करके फेंक दिया है। अली, बाबे खैबर को उखाड़ने वाले अली आज अखरोट नहीं तोड़ पा रहे हैं। जवान देख करके मुस्कुराने लगा। मैंने अली ने उंगली का इशारा करके बुलाया, और बुलाने के बाद कहा इधर आ। जवान घबरा गया, कहीं ऐसा ना हो कि अली डांटे। अली ने मुस्कुरा करके कहा, ये बता किस लिए मुस्कुरा रहा है? अल्लाहु अकबर। वो जवाने बताने से जवान कासिर रहा, का जल्दी बता किस लिए मुस्कुरा रहा है। वो बंदा खामोश रहा। अली फरमाते, तू नहीं बता रहा, मैं बताऊं? जोर से जोर से जोर से, मैं बताऊं? कहा बताओ? तू इसलिए मुस्कुरा रहा है कि ये वही अली है कि जिन्होंने खैबर को उखाड़, बाबे खैबर को उखाड़ करके फेंक दिया था। हैरत है कि अखरोट नहीं तोड़ पा रहे। और बात सोचने वाली है कि नहीं है यार मेरे भाई? आप एक काउंटर एक हाथ से उठा दे और 10 किलो फिर बाद में आपसे न उठे, और बंदा सोचेगा कि नहीं? खैबर को, बाबे खैबर को उखाड़ करके फेंकने वाला अली आज अखरोट नहीं तोड़ पा। अल्लाह अकबर। कहने लगा जवान, हाँ हुजूर मैं यही सोच रहा हूँ, किस तरह से आपने बाबे खैबर को उखाड़ करके फेंक दिया था, आखिर वजह क्या है? आज आपसे अखरोट नहीं टूट पा रहा है। अल्लाह अकबर। अली का जवाब सुने यार, जवाब सुने। अली ने कहा था, जवान वो जो बाबे खैबर उखाड़ करके फेंका था, मैंने अपने जिस्म की ताकत से नहीं बल्कि ईमान की ताकत से फेंका था। ये जो अखरोट में तोड़ रहा हूँ, ये जिस्म की ताकत से तोड़ रहा हूँ। अली जलाल में आ गए, फरमाया जवान एक बाबे खैबर नहीं 1000 बाबे खैबर लेकर के आ। अली आज भी सारे बाबे खैबर को उखाड़ करके फेंकने के
کے تیار ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مولا علی۔ اور اخروٹ میں جسم کی طاقت سے توڑ رہا ہوں، باب خیبر کو میں نے ایمان کی طاقت سے توڑا۔ شاعر کہتا ہے کہ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ یہ ہے علی، اندازہ لگائیں آپ، علی کی ذات بڑی ذات ہے، ہاں علی کی شان بڑی شان ہے۔ خدا کی قسم، جس علی کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ میں علم کا شہر ہوں تو علی، بول دو نا زور سے، یار بھول جاتے ہیں آپ۔ مجھے پسینہ آ رہا ہے تو پسینہ آپ کو بھی آنا چاہیے، اور پسینہ تبھی آئے گا جب آپ بھی محنت کریں گے۔ جی لگا کے یا علی، ہاتھ اٹھا کے یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، نہ بولنے کی مصیبت ٹلی۔ اللہ سلامت رکھیے، اللہ سلامت رکھے آپ کو ایسے ہی حساس چہرہ لے کر کے بیٹھے۔ کیا فرمایا نبی نے؟ میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ علی اس کا دروازہ ہے، علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جانتے ہو ایک دن جبریل امین روئے زمین پر آ گئے انسانی شکل میں، اور آ گئے علی کے پاس۔ علی کے پاس آنے کے بعد کہنے لگے علی، تم کو نبی نے علم کا دروازہ کہا ہے، بتاؤ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ کیا بولے؟ بتاؤ کہ جبریل کہاں ہے؟ اچھا ایک اور بات میں بتائیں، میں بتاؤں ایک اور بات، اگر بندہ کسی سے سوال پوچھ لے نا کوئی، تو کچھ لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں، جیسے سوال کریں گے ترنت میسج جواب۔ حالانکہ حکمت عملی یہ ہے کہ بہت احتیاط سے جواب دینا چاہیے، ہاں ادب کو ملحوظ رکھنا چاہیے، بلا وجہ کی بڑبڑ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں ادھر سوال کیا ادھر پھٹ سے جواب، اور خدا کے بندے بتایا تو یہ گیا ادب کو ملحوظ رکھ۔ جب جبریل نے کہا نا کہ بتاؤ علی جبریل کہاں ہے، تو جواب تو نارمل سا تھا کہ جبریل آپ ہیں، تھا کہ نہیں تھا؟ مگر علی نے کیسے جواب دیا؟ علی نے پہلے دائیں دیکھا، علی نے پھر بائیں دیکھا، علی نے آگے دیکھا، علی نے پیچھے دیکھا، علی نے زمین کی طرف دیکھا، علی نے آسمان کی طرف دیکھا، اور جب سارے سمت دیکھ لیا، دیکھنے کے بعد کہا جبریل مشرق میں بھی نہیں، جبریل مغرب میں بھی نہیں، جبریل شمال میں بھی نہیں، جبریل جنوب میں بھی نہیں، جبریل زمین میں بھی نہیں، جبریل آسمانوں میں بھی نہیں۔ اب بھی احتیاط سے کام لیا علی نے۔ علی نے کہا جبریل یا تو تم ہو یا پھر میں، جبریل یا تو تم ہو یا میں۔ جبریل امین کہنے لگے تم تو علی ہو، میں ہی جبریل ہوں۔ تم تو علی ہو، میں ہی جبریل ہوں۔ کتنے احتیاط سے جواب دیا، ہاں۔ اور کچھ بندوں کو نام ہوتا ہے اپنے علم میں، جھٹ سے مہر لگ جائے، لگنا چاہیے اس کو کہ زبردست تعلیم ہے، اور خدا کے بندے اس کو لگے نہ لگے مگر تو اپنی ذمہ داری نبھا۔ کسی کے لگنے کے لیے عالم بنایا اللہ نے ہم کو نہیں۔ علم چھپتا نہیں ہے، چھپانے سے علم اجاگر ہو جاتا ہے۔ یہ ہے علی۔ اللہ سلامت رکھے جوانوں، آپ کو بات اور آگے بڑھائیں، اور آگے بڑھائیں۔ تیار ہے؟ تیار ہے جی؟ مسکرا